عزیز طالبوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 12ویں جماعت کی اردو نصابی کتاب بہارستانی اردو کا حصہ نثر جو ہے اس کا پہلا سبق گزرا ہوا زمانہ کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق کا مصنف سرشید احمد خان ہے، کیونکہ سرشید احمد خان ایک دانشور، عالم اور مصلح قوم تھے۔ انہوں نے اپنے مضامین میں اپنی قوم کی اصلاح کو زیر نظر رکھا۔ آج کے اس سبق میں جس کا عنوان گزرا ہوا زمانہ ہے، وہ ہم لوگوں کو زندگی کی قدر، زندگی کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیلی انداز کا مضمون پیش کرتے ہیں، جس میں وہ ایک 55 سالہ بوڑھے کو ایک کردار بناتے ہیں جو ایک اندھیری رات میں، جس رات میں بادل بھی ہیں، بارش بھی ہے، کڑک بھی ہے، بجلی بھی ہے، غمگین دکھائی دیتا ہے۔ یہ بوڑھا اکیلے پن پر نہیں بلکہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کر کے غمگین ہے۔ اس کا غم اتنا بڑھتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ چلے جاتے ہیں، اور یہ بوڑھا اپنے قیمتی وقت یعنی جوانی کے دور کو حاصل کرنے کے لیے 10,000 درہم دینے کے لیے تیار ہے اگر اس کو گزرا ہوا زمانہ واپس آ سکے۔ کیونکہ انسانی زندگی کے مختلف ادوار ہیں، جن میں پہلے بچپن ہے، دوسرا لڑک پن ہے، تیسرا جوانی ہے، چوتھا ادھیڑ پن ہے، اور پانچواں بڑھاپا ہے۔ اس بوڑھے کی عمر 55 سال ہے، یعنی یہ اب ادھیڑ پن بھی گزار چکا ہے۔ اس بوڑھے کو پہلے اپنا لڑک پن یاد آتا ہے، جو بچپن کے بعد آتا ہے، جس میں یہ بے فکر تھا، مکتب جاتا تھا، اس کے والد اسے پیار دیتے تھے، اس کو گھر کی کوئی فکر نہیں تھی بلکہ والدین کا پیسہ خرچ کرتا تھا۔ چھٹی کے بعد گھر آتا تو کتابیں گھر میں چھوڑ کر خوشی مناتا تھا۔ اس بوڑھے کو جب یہ وقت یاد آتا ہے، وہ معصومی، وہ آزادی، تو اس کے منہ پر ایک ہی آواز جاری ہوتی ہے، ہائے وقت، ہائے وقت۔ یعنی یہ اپنی گزرے ہوئے وقت پر افسوس کرتا ہے۔ پھر اس کو جوانی کا زمانہ یاد آتا ہے، جب یہ طاقتور تھا، اس کے جذبات اور خواہشات کا سمندر طوفانی شکل کا اختیار کر چکا تھا۔ اس کی شکل و صورت بہت اچھی تھی۔ اس کو اپنی جوانی کے زور سے کسی کی نصیحت پسند نہیں آتی تھی۔ اس کو ماں باپ نصیحت کرتے تھے کہ نیکی کرو، خدا پرستی کرو، یہ جوانی نہ رہنے والی ہے۔ لیکن جوانی کے نشے میں یہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کو اپنی بڑھاپے، اپنی موت کا خیال تک بھی نہ آتا۔ جوانی کی یاد آ کر اس کو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست آشنا یاد آئے جو مر چکے ہیں،
جن کی ہڈیاں قبر میں گل کر خاک ہو چکے ہیں، اس کی ماں اسے محبت سے چھاتی سے لگاتی تھی اور کہتی تھی، ہائے بیٹا وقت گزر گیا۔ اسے اپنے باپ کا نورانی چہرہ یاد آتا ہے جو اس کو ہر وقت نصیحت کرتا تھا۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار آج بھی مجھے اس غم میں ساتھ ساتھ ہیں، اور اس کو یہ چیزیں دیکھ کر اور رونا آتا ہے اور چلاتا ہے، ہائے وقت نکل گیا، ہائے وقت نکل گیا۔ اس کے بعد اسے اپنا ادھیڑ پن یاد آتا ہے۔ اس میں اس کا دل تھوڑا نیک کی طرف مائل ہوا تھا جب یہ روزہ بھی رکھتا تھا، نماز بھی ادا کرتا تھا، حج بھی کرتا تھا، غریب اور محتاجوں کو کھانا بھی کھلاتا تھا، اور اپنی فقیروں درویشوں کی خدمت بھی کرتا تھا، مسجدیں بناتا تھا، کنویں بناتا تھا، غرض نیکی کے بہت سارے کام کرتا تھا۔ لیکن یہ سب اس نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے کیا، خدا کو رشوت دینے کے لیے کیا۔ اس میں قوم کی کوئی بلائی نہیں تھی۔ اس نے جنت کی لالچ میں یہ سب کچھ کیا، اور اسے یاد آتا ہے وہ بھوکے اب بھی بھوکے ہیں، مسجدیں کھنڈرات میں تبدیل ہوئی ہیں، پیر و فقیر بھی اب اس سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ یہ سب فانی چیزیں ہیں، ان سے دل لگانا نامناسب تھا۔ یہ اپنے پیر کو بلاتا ہے جس سے اس نے بیعت کی ہے، لیکن اس کی دل میں بے قراری بڑھتی ہے اور یہ افسوس کرتا ہے کہ میں نے فنا ہونے والی اشیاء سے دل لگایا تھا جو نہ رہنے والی ہیں اور میرے کام میں آنے والا نہیں۔ پھر آسمان تھوڑا کھلا ہوتا ہے، تارے نکلتے ہیں، یہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اسے روشنی میں ایک دلہن نظر آئی جس کو قریب دیکھ کر یہ حیران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ تو اس دلہن نے کہا میں ہمیشہ رہنے والی نیکی ہوں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ تو یہ بوڑھا اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو حاصل کرنے کا، قوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس دلہن نے کہا کہ مجھے حاصل کرنا بہت آسان ہے، اس کے لیے خدا کے فرض ادا کرنے کے بعد انسان کی بلائی کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر یہ بوڑھا پچھتاتا ہے کہ میں نے آج تک اپنا وقت ضائع کیا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں انسان کی بلائی ہو۔ اس لیے کہا گیا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہیں تھی کروبیاں۔ اس وقت میٹھی میٹھی آوازیں سنتا ہے جو اس کی ماں کی آوازیں ہیں۔ اس کو اپنا باپ دکھائی دیتا ہے اور اس کی ماں اسے پوچھتی ہے، اے بیٹے تو کیوں اتنا بے قرار ہے، تو کیوں روتا ہے؟ اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، کپڑے پہن لو اور نوروز کی خوشی مناؤ، تیرے بھائی بہن تیرے منتظر ہیں۔ یہ لڑکا بیدار ہو جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں خواب دیکھتا تھا۔ اسے ماں نصیحت اس وقت کرتی ہے کہ اے میرے بیٹے ابھی سے اپنے وقت کی قدر کرو تاکہ اس بوڑھے کی طرح پشیمان ہونا نہ پڑے اور تو
اس دلہن کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح سرشید احمد خان اپنے ہم وطنوں سے، اپنے قوم کے جوانوں سے اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا زمانہ ختم ہونے والا ہے، اے میرے نوجوانوں، بیدار ہو جاؤ، اٹھو اور اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ یہی مقصد سرشید احمد خان کا تھا کہ میری قوم کا ہر فرد اپنی قوم کی ترقی اور تعمیر میں اپنا کردار نبھائے، تاکہ میری قوم روز بروز بام عروج تک پہنچ سکے۔ اس طرح اس سبق کا جو مقصد اور مدعا ہے وہ یہ ہے کہ جو نوجوان اس سبق کو پڑھیں ان میں ایک جذبہ پیدا ہو، وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، خاص کر اپنی جوانی کے ادوار کو کھیل تماشا اور جذبات خیالات میں ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنی قوم کی ترقی کے لیے صرف کریں۔ یہی سرشید احمد خان کا خواب تھا۔ اس طرح عزیز بچوں، ہمیں بھی، آپ کو بھی اپنی زندگی کا انمول ذخیرہ ضائع نہ کرنا چاہیے، بلکہ اسے صحیح طور استعمال کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ ذاتی مقاصد کو، انفرادی مقاصد کو چھوڑ کر مقصد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔